کے دوران نماز کا بدل ہے. یہ تو ایسی ہی کہی دی گئی بات، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایکچولی جو بے دینی ہمارے معاشرے میں پھیلی، اس کی وجہوں میں سے یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہفتے میں ایک بار ریچارج ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان ریچارج ہوتا ہے، اس کو نصیحت ملتی ہے، اس کو یاد دہانی ملتی ہے، مسائل سیکھتا ہے، عقیدہ سیکھتا ہے، بہت کچھ چیزیں اسے پتہ چلتی ہے. وہ سب نہیں پتہ چل رہا تھا نا. اب عوام آتی ہے، سنتی ہے، جاتی ہے، ایک رسم جیسے ادا ہوتی ہے، اور وہ اس کا اصل مقصد جو ہے ایک جو نصیحت حاصل کرنا، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں تبلیغی لوگ بار بار بولتے ہیں نا، ہم لوگ ایسے علاقے میں گئے جہاں پہ لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا تھا. بھائی یہ تمہاری فقہ کی وجہ سے ہوا نا ایسا. مطلب ایک تو آپ گاؤں میں خطبے کے قائل ہی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیہات میں خطبہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو جو بہت بڑا علاقہ تھا، رورل علاقہ، وہ تو سارا آپ نے پہلے ہی نکال دیا کہ یہاں پہ خطبہ ہی نہیں ہوگا. تو کہاں سے ان کو دین سیکھیں گے؟ سب سے بڑا ذریعہ دین سیکھنے کا خطبہ جمعہ تھا. تو آپ نے کہا کہ گاؤں میں خطبہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جمعہ کے خطبے جو سب سے بڑا ذریعہ تھے تعلیم کے، وہ آپ نے روک دیے. دوسرا کہ خواتین آ نہیں سکتی مسجد میں، تو ایک آدھا طبقہ تو آپ نے ویسے خارج کر دیا. جو مسجد دین سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں، اس میں آپ نے خواتین کے آنے پر پابندی لگا دی. تو جہالت کا دوسرا سبب یہ بنا. تیسرا یہ کہ جہاں تھوڑا بہت خطبہ ہو بھی رہا تھا، وہاں آپ نے شرط لگا دی کہ خطبہ عربی میں ہوگا. تو آپ جو بار بار تبلیغی لوگ کہتے ہیں اتنی جہالت ہے، بھائی اس جہالت کے پیچھے بہت بڑی وجہ حنفی فقہ ہے. یہ حنفی فقہ کے مسائل کی وجہ سے عوام جاہل رہ گئی. جو آپ کہہ رہے ہیں ہم یہاں گئے اس گاؤں میں گئے وہاں لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا تھا، تو آپ کی وجہ سے ہوا. یہ آپ کی فقہی مسائل کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کے اپنی فقہی تشدد اور تعصب کی وجہ سے ہوا ہے کہ بہت بڑی امت کے لوگ دین کا علم سیکھنے کا جو ذریعہ تھا ان کے اوپر بند کر دیا گیا آپ کے فقہی مسئلوں کی وجہ سے. اچھا، یہ جو بیان کرتے ہیں کہ چلو ہم نے اس کا یہ حل ڈھونڈ لیا ہے کہ مطلب خطبہ سے پہلے بیان ہو جاتا ہے، تو ایک بنیادی فرق ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ چونکہ وہ ایک تقریر ہے، پبلک اس کو کیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک تقریر سمجھتی ہے پبلک اس کو، تو اس لیے پبلک اس کو سننے آتی ہی نہیں ہے. آپ اندر جا کے دیکھیں گے 4-5 لوگ بیٹھے ہیں، خطیب دونوں ہاتھ جو ہے چلا کے مائک میں چیخ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت بڑا مجمع جمع کوئی رہتا ہی نہیں ہے. لیکن جب خطبہ اردو میں ہوتا ہے تو جو کہ خطبے کا ایک تقدس ہے، خطبہ عبادت سمجھ کر کے لوگ آتے ہیں، تو جب خطبہ اردو میں ہوتا ہے تو اس کو سننے کے لیے ہر کوئی آ جاتا ہے. لیکن وہی جب خطبہ عربی میں دیتے ہیں اور تقریر الگ سے کرتے ہیں، تقریر سننے لوگ نہیں آئیں گے. نہیں آتے ہیں لوگ. یہ خود ہی بول رہے ہیں نا کہ ہم اس کے لیے انہوں نے ابھی خود کہا نا کہ ہم اس کے لیے وہ شرطیں نہیں لگاتے جو جمعہ خطبے کے لیے لگاتے ہیں. تو پھر وہ لوگ سنتے بھی نہیں ہیں بیان آ کر کے. شیخ آپ کی ویڈیو آڈیو وہ ہو رہی ہے، سٹاپ ہو رہی ہے میری. اچھا ابھی آگے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے تو خود بھی کہا نا کہ ہم خطبے کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے ہیں، بیان کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے جو خطبے کے لیے لگاتے ہیں. جی شیخ کفایت شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. شیخ کفایت آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا وہ کچھ ڈسٹرب چل رہا تھا، مائک لے نہیں رہا تھا، وہی میں دیکھ رہا تھا. اچھا آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی شیخ، آواز آ رہی بارک اللہ فیک. جی شیخ ٹھیک ہے، میرے خیال سے آج شیخ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ اس موضوع پہ؟ نہیں کافی ہے شیخ، کافی میں سنا، کافی الحمدللہ. وہ بات تو شاید آئی ہوگی نا بیچ میں. ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے بھائی میری بہنیں. بھائی کھلا ذہن ہو، امت کا نقصان ہو رہا ہے، جو نصیحت ملنی چاہیے وہ نصیحت سے امت محروم ہو رہی ہے. صرف ایک مسئلے میں ایک طرح سے تشدد کی وجہ سے، نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے. ایک چیز ذہن میں ہے، میں رکھ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آئی بھی ہو بیچ میں. جی وہ کیا کہتے ہیں، میرا مائک تھوڑا خراب تھا تو شاید سن نہیں پایا میں بیچ میں. جی شیخ سرفان نے کہا ہوگا کہ دیکھیے خطبے میں ایک چیز ہوتی ہے نا، کبھی کبھی امام کو اور مقتدی کو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. شعبان بھائی نے کہا ہے. جی ہاں، تو اگر وہ اردو میں گنجائش نہیں رکھیں گے تو وہ چیز وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا. جی تو بات آ گئی تو کافی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت اچھی ایک بہت اچھی طرح سے اچھا جواب آ گیا. ایک بات اور میں ایک آخری بات ایک میں اور کر دیتا ہوں. ایک آخری بات میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے کہ میں نے بتایا نا، جمہور علماء یعنی جیسے حنابلہ ہیں، شوافے ہیں، یہ سب بھی جو ہے نا، یہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تقریباً تمام مذاہب کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ شرط آج کے دور میں نہیں لگانا چاہیے. اس لیے آپ یورپ میں، امریکہ میں دیکھیں گے کہ انگلش میں خطبہ ہو رہا ہے. تو ہر مذہب کے لوگ اس معاملے میں وسعت پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر، کیونکہ وہ ایک اجازت اس کی موجود ہے. جو فقہ اکیڈمیاں ہیں وہ اجازت پیدا کر رہی ہیں کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے حنفی لوگ جو ہے نا وہ ایک دم پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. ورنہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے جیسے حنابلہ کے یہاں بھی عربی میں ہونا شرط ہے، لیکن آج کے دور کے حنبلی علماء میں ابن عثیمین کو دیکھ لیں، شیخ ابن باز کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ غیر عربی میں ہو سکتا ہے. مصر میں شوافے ہیں،
آپ شوافے کے یہاں بھی عربی زبان میں ہونا جو ہے وہ شرط ہے، لیکن آپ دیکھیں جو مصری علماء کے فتوے دیکھیں آج کے دور کے، وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. ایون مصر کے بہت سارے حنفی علماء کو میں نے دیکھا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. یورپ کے بہت سارے حنفی علماء کو دیکھا وہ اجازت دیتے ہیں انگلش میں خطبے کی. یہ ہندوستان کے حنفی نا ایک الگ ٹائپ کے حنفی ہے. یہ اپنا مسلک بالکل ایسے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ چاہے آسمان زمین یہاں سے وہاں ہو جائے ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ جو تشدد اور شدت پسندی اور تعصب ہے فقہی، یہ صرف ہندوستان کے حنفیوں کی خاصیت ہے. ورنہ آپ دوسرے جو مسالک ہیں، شوافے ہیں، مالکیہ ہیں، حنابلہ ہیں، آپ ان کیا دیکھیں گے اس معاملے میں انہوں نے وسعت رکھی ہے اور اجازت دی ہے. جیسا کہ جو فقہ اکیڈمی کی میں نے آپ کو جو وہ پیش کیا، وہ فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی ہے، وہ صرف اہل حدیثوں کی فقہ اکیڈمی نہیں ہے. لجنہ دائمہ حنبلیوں کا، یعنی سعودی عرب کا جو آفیشیل مذہب ہے وہ حنبلی مذہب ہے، تو لجنہ دائمیہ بنیادی طور پہ حنبلی فقہ کو فالو کرتی ہے، پر وہ اجازت دے رہے ہیں. تو جن فقہی کتابوں میں یا جن فقہی مذہبوں میں عربی زبان کے معاملے میں یہ تھا کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے، آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سب وسعت پیدا کر رہے ہیں اور گنجائش بتا رہے ہیں. یہ صرف ہمارے دور کے حنفی مفتی طارق صاحب جیسے ہیں، میں تو ان کو ذرا سا روشن خیال سمجھتا تھا، پر ان کی روشن خیالی جیسے ہی مسلک کے معاملے میں آتی ہے وہ ساری ان کی سکوڑ کر کے ختم ہو جاتی ہے، اور وہی عصبیت جو حنفیوں کی خاصیت ہے وہ ان کے ذہن پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور اسی تعصب کا شکار یہ فقہی معاملات میں ہو جاتے ہیں. اصل میں بر صغیر ہند و پاک کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں اہل حدیث اور حنفی کا ایک ٹکراؤ کا ماحول رہتا ہے ذہنی ہاں طور بس پہ. وہی مسئلہ ہے، وہی ہاں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ حنفی کو معلوم بھی رہتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، یا یہ مسئلہ خود ہمارے مسلک میں بھی موجود ہے، لیکن امتیاز نہیں پیدا ہوگا، تو امتیاز برقرار رکھنے کے لیے ایک مرجوع چیز کو بھی بعض دفعہ اس پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. اور بعض دفعہ بھی کبھی 1% ہی صحیح، دوسرے مسلک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل دونوں فقہوں میں موجود ہوتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے، لیکن گنجائش کو چھوڑ کر کے اس پہلو کو لے کے کھڑا ہوا جاتا ہے جس میں امتیاز اور ٹکراؤ دکھتا ہے. امتیاز، ہاں، جس میں اہل حدیثوں کی مخالفت ہو، زیادہ پیچھے اہل حدیثوں کی مخالفت ہی مقصود ہوتا ہے کہ اہل حدیث کی مخالفت کرو چاہے عوام ہماری جاہل رہ جائے، لیکن اہل حدیثوں کی مخالفت کرتے رہو. یہی تو پرابلم ہے نا.